یہ دعا کہیں آپ کو راکھ نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم. بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا. نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس. زندگی سے پیار. سے ہونا ہے فرار. گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں. پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے. تھوڑی جستجو چاہیے. کرنا ہے خود پہ اعتبار. کرنا ہے نشے سے کرے زندگی سے پیار. کرے زندگی سے پیار. کرے زندگی سے پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. بالکل جناب, پروگرام ہے جی زندگی سے پیار. مجھے کمل کہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 4 بجے تک. کبھی کبھی انسان کچھ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کی جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا. کبھی کبھی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. کبھی دل دماغ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے کبھی کبھی وقت پہ بولنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی جناب زندگی کا ایک حصہ ہے. جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی کی بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. اور ہم جب بھی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انسان جب زندگی میں بڑی بڑی خواہشات بڑی بڑی خوشیوں کا انتظار کرتا ہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں سے اگر محروم رہ جائے گا تو وہ کبھی بھی زندگی میں کسی بہت بڑی خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتا, کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا. ویل جناب, پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلم جاوید صاحب بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کی خبریں شیئر کرتے ہیں. جی اسلم صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. بہت بہت شکریہ کمل, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی اینٹی نارکوٹکس فورس میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آپ نعمان حنیف صاحب ہیں. اس وقت آپ پولیس اسٹیشن ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ایز انچارج سر انجام دے رہے ہیں. نعمان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے.
Thank you. Thanks for Kamal. جی نعمان صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی. آج ہم جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس پولیس اسٹیشن ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں بات چیت کریں گے، آپ کی ورکنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور لسنرز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نعمان حنیف صاحب اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے 11 سال سے زیادہ آپ کی سروس ہو گئی ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ نعمان صاحب نے سرو بھی کیا ہوگا. تو نعمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ANF میں ایکسپیرئنس کیسا رہا ہے؟ آپ نے یقیناً بہت ساری چیزوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوں گے، بڑے مشکل حالات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈیوٹیز کیسی رہیں؟ Actually, I was appointed in 2009 as a assistant director through Federal Public Service Commission. اس کے بعد مجھے کراچی RD میں ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملا. وہاں پر میں نے آلموسٹ PS1 گلشن اقبال میں اپنی ڈیوٹیز سرو کی ایز اے انچارج، پھر PS حیدرآباد میں، اور پھر PS سکھر میں. الحمدللہ اس کے بعد 2015 میں I was transferred from RD Sindh to RD Balochistan, where I was posted in PS Turbat اور PS Chaman. تو وہاں پر مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملا. And then in 2019 I was transferred from Balochistan to KPK. یہاں پر میں نے شروع کے 3 مہینے DDR میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. اس کے بعد مجھے PS TI خان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا موقع ملا ہے، اور since July 2019 I have been working here. That's great. زبردست جناب. اچھا نعمان صاحب، جب ہم ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم پولیس اسٹیشن ڈیرہ اسماعیل خان کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان منشیات کی بات کریں اور ان ملزمان کی بات کریں، کتنے گرفتار ہوئے، کیا کارکردگی رہی، اس بارے میں ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کیجئے. ایکچولی جب مجھے یہاں پر 2019 میں پوسٹ کیا گیا تو دیٹ واز اے ویری چیلنجنگ ٹاسک فار می بیکاز دی پرفارمنس آف DI خان واز ناٹ ایٹ آپٹیمل لیول. اس طریقے سے نہیں تھی. تو مجھے ٹاسک دیا گیا کہ مجھے اس تھانے کی پرفارمنس کو اپ لفٹ کرنا ہے، اور یہاں پر کیونکہ DI خان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ KPK کے اندر تو ہے، لیکن اس کا ایک بارڈر ملتا ہے صوبہ سندھ سے، دوسرا بارڈر اس کا جو مل جاتا ہے، روٹ مل جاتا ہے بلوچستان سے. تو 3 صوبوں کی جو یہ جنکشن بنتا ہے تو ڈرگ فلو یہاں سے بہت ہے. جی. تو اس وجہ سے جب میں آیا، لیکن پرفارمنس اس طرح سے نہیں تھی. الحمدللہ 2019 میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ اس کی پرفارمنس کو اپ لفٹ کیا. 11 کیسز ہوئے، اور 2020 میں ابھی تک اگست میں ہم وہ پچھلا ریکارڈ سرپاس کر چکے ہیں. اینڈ ناؤ وی ہیو ریچڈ ایٹ FIR نمبر 13 اینڈ ہوپ فلی till the end of this year we will touch 25 or 30 FIRs and we will seize too many drugs. بالکل صحیح. اچھا نعمان صاحب، جب ہم ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا کہ آپ نے مختلف اسٹیشنز پہ جو ہے وہ سرو کیا ہے، جب ہم آپ کا وہ سروس کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں تو یقیناً اگر ہم باقی ریجنل ڈائریکٹریٹس، باقی اسٹیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی نسبت جب ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا فرق نظر آتا ہے؟ کام کرنے کی نوعیت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ تو ظاہری سی بات ہے، اب آپ ANF کے آفیسر ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف قسم کے چیلنجز کا بھی سامنا ہوتا ہے. ہر ایک جگہ کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، ہر جگہ کے اپنے کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کیا نئی چیزوں کو دیکھا، چاہے وہ ہم ڈرگس کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہم ڈیمانڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یا لوگوں کا جو رجحان تھا وہ اس حوالے سے کیسا تھا؟ ایکچولی جب میں یہاں پر آیا تو یہاں کی جو اوور آل پبلک ہے اس میں جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی تھی ڈرگس کے خلاف جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. بینگ ANF افسر ہم نے کوشش کی، یہاں پر ہم نے اپنے سورسز کلٹیویٹ کیے، اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کی. دین وی ایگزیکیوٹیڈ دی آپریشنز ان ڈسٹرکٹ لکی مرور، ڈیرہ اسماعیل خان، and even at the road of Taraban, which links with Balochistan.
تو یہاں پر ہمیں کافی کامیابی ملی. ایکچولی یہ ایز اے ٹرانزٹ روٹ استعمال ہو رہا ہے جی. ایز سچ اتنی کنزمپشن تو نہیں ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, لیکن یہ ایز اے ٹرانزٹ روٹ کے طور پر اس اسٹیشن کو, اس روٹس کو استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ بلوچستان سے بھی جو ڈرگس آئے گی اگر اس نے پنجاب جانا ہے تو وہ اس کو بائی پاس کرے گی, اس کے اندر سے بکھر کی طرف جائے گی تو ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرنا ہے, اگر کے پی کے سے آئے گی تو سندھ جانا ہے تب بھی اس کو ڈیرہ غازی خان جانا ہے تو بھی اس کو یہاں سے نکلنا پڑے گا, اور اگر اسی طریقے سے اگر وہ موٹر وے کو اوائڈ کرتے ہوئے اس سائڈ سے آتے ہیں تب بھی ان کو جانا پڑے گا. تو اسٹریٹجک لوکیشن اس کی بہت سگنیفیکینٹ ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں کامیابی بھی ہوئی, اور یہاں پر الحمدللہ عوام کافی ANF کی پرفارمنس سے مطمئن ہے, اور ہم اسٹل اپنی پرفارمنس کو امیلیوریٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی بائی دی ہیلپ آف اللہ اینڈ بائی دی گریس آف اللہ we will achieve our targets in 2020. انشاءاللہ. بالکل جناب. لسنرز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر PS ڈیرہ اسماعیل خان نعمان حنیف صاحب. ان کے ساتھ ہم مزید بات چیت بھی کریں گے, لیکن مجھے ابھی پروگرام میں ایک ٹریک کی جانب بھی بڑھنا ہے, اور جناب ٹریک سننا بھی ضروری ہے, بات چیت تو ہماری چلتی رہے گی. ابھی ہم پروگرام میں ایک ٹریک سنتے ہیں, لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد, پھر کریں گے مزید بات چیت. ہمارے ساتھ رہیے گا. سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, ایک بارہ کے بعد پتھر, سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, ایک بارہ کے بعد پتھر, سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, ایک بارہ
لسنرز، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار. مجھے کمل کہتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں نعمان حنیف صاحب. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیرہ اسماعیل خان پولیس اسٹیشن میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. نعمان صاحب، اگر ہم منشیات کے ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح کہ آپ نے مختلف اسٹیشنز پہ سرو کیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ جب ہم ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں وہ مختلف ہیں. جب ہم مختلف ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جیسے جیسے حالات بدلے ہیں، ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا ہماری سوسائٹی میں یہ ڈرگز کے اوپر بھی اثر پڑا ہے؟ لوگ، ہم یوتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ڈرگز کی طرف مائل ہوئے ہیں. میں آپ سے وہ فیکٹرز جاننا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی کون کون سی چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کے بہت برے اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑا. ڈیفینیٹلی جو میں سمجھا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اور ANF میں جو میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو حالات اور جو کیسز میرے سامنے آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایز اے ہول ڈیگریڈیشن کی طرف گئی ہے، جس میں کچھ پرائم فیکٹرز یہ ہیں کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں پر فوکسڈ نہ ہونا، ان کو اتنی حد تک لبرٹی مل جائے کہ وہ آزاد ہو جائیں، پیرنٹس اپنے کام میں انوالو ہوں اور بچوں کا کوئی فکر نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اسٹڈی کر رہے ہیں، بچہ کیوں لیٹ آ رہا ہے گھر سے. مطلب پیرنٹس کا وہ فوکس نہیں رہا بچوں کی تربیت پہ جو ہونا چاہیے تھا. اینڈ دی سیکنڈ ون از ہمارا جو کیا کہتے ہیں جو ڈرگ مافیا ہے، ان کا نئی سے نئی ڈرگ متعارف کرانا اور اسٹوڈنٹ کے اندر اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر اس چیز کو پھیلانا، کیونکہ سب سے زیادہ ایزی ٹارگیٹ آج کل کے دور میں اسٹوڈنٹس اور یوتھ ہے، جو ایک ایڈونچر کے طور پہ کسی بھی نئے نشے کو استعمال کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم استعمال کر کے دیکھیں، ہمارا ارادہ نہیں ہے ایڈکٹ ہونے کا، پر ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. یہ ایک ایکسپیرینس ہی صحیح لائف میں. وہ جو ایکسپیرینس لینے کے لیے وہ جو کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ اس شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی لائف نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی لائف بھی تباہ کر لیتے ہیں. ان کا ایجوکیشنل کیریئر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کا سوشل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سلولی اور گریجولی وہ اپنی موت کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جسٹ ایک ایڈونچر کے طور پہ، اور اب کچھ اگر ہم مختلف طبقات کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فیشن کے طور پہ بھی لیتے ہیں. رائٹ، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں بتایا کہ جو ہمارے ایفلوئنٹ طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، وہ وہاں پر ایکسٹیسی ٹیبلٹ اور آئس کا نشہ تھوڑا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پھر اس سے اگر آپ میڈیوکر لیول پر آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کینیبس مل جائے گی، جس کو اسے عام لوکل لینگویج میں چرس کہا جاتا ہے. پھر اس سے بھی اگر آپ تھوڑے لوور لیول پہ آتے ہیں تو وہاں اس میں آپ کو ہیروئن مل جائے گی. لیکن ان سرٹن کیسز، ان اسپیشل کیسز میں یہ جو ڈرگس ہیں جب وہ پھیلتی ہیں تو پھر کلاسز کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ معنی نہیں رکھتی. جی اچھا نعمان صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم پیرنٹس کی توجہ کی بات کرتے ہیں، ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی میں اس وقت کس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے جس کے اوپر پیرنٹس کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ ایک تو ہم نے بات کر لی ٹائم کے بارے میں، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم آج کے بچوں کی نفسیات کو دیکھتے ہیں، ان کی نیچر کو دیکھتے ہیں، تو آج کل بچہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ٹائم سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر سکتا، میں کنٹرول کر سکتا ہوں. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا چیز دیکھی کہ پیرنٹس کو اس طرح سے اسی لائحہ عمل پہ چلنا بھی چاہیے؟ ایکچولی واٹ ایور آئی ایم فیلنگ ناؤ کہ ہم لوگ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے کولیگ، ہم سب دین سے دور ہو گئے. دین ایک ہمارا کوہیژن فیکٹر ہے. بینگ اے مسلم، ایک اسلامک کنٹری میں دین ہمارا، اسلام مذہب ہمارا ایک کوہیژن فیکٹر ہے. اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم بے راہ روی کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر بے راہ روی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایڈکشن کی طرف جائیں کسی نشے کی. آپ دوسری
کرائم میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ماں باپ کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے ایلڈرس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں وہ ایٹ لیسٹ ایک باٹم لائن دین کی لازمی امپلیمنٹ کروائیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان کی آخرت کا سامان بنے گا بلکہ ان کی دنیا بھی اچھی بنانے میں کارآمد ہوگا. بے شک. اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ان سے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ میرے لیے بارڈر لائن ہے، یہ میری حدود ہے. دوسری بات یہ کہ جب تک ماں باپ خود دین پر عمل نہیں کریں گے، وہ اپنے بچوں کو بے شک آپ 10 دفعہ کہتے رہیں کہ بیٹا آپ نماز پڑھ لیں، بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا یہ کریں، لیکن آپ کے اپنے ایکشنز آپ کی سینگ کے خلاف ہیں، تو ان کا چیزوں کا جو ان نصیحتوں کا امپیکٹ ہے وہ آپ کے بچوں پر بہت کم ہوگا. They will in at one ear and out at the other. Very simple rule for them. تو وہ پھر اس چیز کو فالو کریں گے. بالکل صحیح. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ دین پہ کریں، ٹائم دیں بچوں کو، ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں، خاص طور پر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈس ہیں وہ ویران ہوتے جا رہے ہیں جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی چینج ہے، پازیٹو چینج ہے، لیکن پازیٹو چینج نے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ڈالے ہیں ہماری لائف میں، جس میں ہمیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے بالکل دور کر دیا گیا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم مختلف کلبوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہمارے ممبر ہوتے تھے کسی کلب کے، یہ وہ. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے بچے کتنی کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں، کتنے آپ وہ کر رہے ہیں. اب ہر زندگی جو ان کی محدود ہو کے انڈور ہوتی جا رہی ہے. جب انڈور ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس میں بندہ ایک کمرے میں محدود ہوگا، وہ کمرے میں آئسولیشن ہو گئی، تو پھر وہ کون سی ہیبٹس اڈاپٹ کر رہا ہے، نہ ماں باپ کو پتا ہے، نہ ماں باپ جھانکنے کی تو ان کے پاس فرصت ہے. تو کافی سوشل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نشے جیسی لعنت سے چھٹکارا پا سکیں. بالکل بالکل جناب. جناب ابھی آپ لوگوں کے ساتھ مزید بات چیت بھی ہم کریں گے. ابھی ہم ایک ٹریک کی جانب بڑھیں گے، اس کے بعد ہم اسلم جاوید صاحب کی جانب بڑھیں گے جو ہمارے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کاروائیاں ہوں گی وہ شیئر کریں گے. آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. check. It's 3:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام. ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام
मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। ऑलराइट लिसनर्स, आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जनाब। प्रोग्राम है जिंदगी से प्यार और जैसे कि लिसनर्स आप जानते हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स और FM 101 की ये मुश्तरका काविश का प्रोग्राम है जिसमें हम मनशियात के खिलाफ आगाही के बारे में बातचीत करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में आप जानते हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कहां कहां पे कार्रवाइयां की हैं और कितनी मिकदार में मनशियात जो हैं वो भी अपने कब्जे में ली और कितने लोग गिरफ्तार हुए। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन होते हैं, जो कार्रवाइयां होती हैं, उसकी तफसील आपके साथ असलम जावेद साहब शेयर करते हैं। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 5 मुल्की कार्रवाइयों के दौरान 37 किलोग्राम मनशियात बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मनशियात में 34 किलोग्राम हेरोइन और 3 किलोग्राम चरस शामिल है, जिनकी मालियत 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार, एक मोटरसाइकिल और एक हीनो ट्रक भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली। लाहौर हाईकोर्ट लाहौर और लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपीलें दौरानी समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सक्खर की अदालत ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। और अब इन खबरों की तफसील। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने गुल हाजी प्लाजा यूनिवर्सिटी रोड पेशावर में दौरानी कार्रवाई एक कार्टेक्स कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार की डिग्गी में छुपाई गई 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मौके पर मौजूद जिला खैबर के रहायशी अब्दुल्ला शाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने तोरखम बॉर्डर के करीब एक हीनो ट्रक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो ड्राइविंग सीट के नीचे छुपाई गई 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके पेशावर के रहायशी हाजी गुलनामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने एक निजी कोरियर कंपनी के ऑफिस दौरानी तलाशी एक पार्सल में छुपाई गई 650 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। पार्सल पेशावर के रहायशी हमजा ने फैसलाबाद में मुकीम कामरान बशीर के लिए बुक करवाई थी। ANF की टीम ने पार्सल तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में दौरानी कार्रवाई इटली रवाना होने वाले गुजरांवाला के रहायशी हसनैन अली से 2.9 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने हेरोइन को बड़ी महारत से अपने सूटकेस में छुपा रखी थी। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने शौकत खानम अस्पताल के करीब कार्रवाई के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार लाहौर के रहायशी मोहम्मद इस्मान इस्माइल नामी मुलजिम से 3.3 किलोग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात ANF के मुताल्लिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं। ANF की खबरें आपकी खिदमत में FM 101 रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अब पेश खिदमत है अदालतों में ज़ेर समाअत ANF के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए मुकदमात के बारे में खबरें। लाहौर हाईकोर्ट ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम शहजाद फहीम की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार मोहम्मद फैसल नामी मुलजिम की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी।
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سکھر کی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار باچا خان کو عمر قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 1 سال کی سزا کاٹنی پڑے گی. اسی عدالت نے ملزم سراج علی چاڈیو کو 6 سال 15 دن قید بامشقت اور 35,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں.
ویلکم بیک کہیں گے اپنے تمام سننے والوں کو. اور جناب آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان حنیف صاحب. آپ اس وقت انچارج ڈیرہ اسماعیل خان پولیس اسٹیشن میں ہیں. نعمان صاحب, جب ہم ڈی ڈی آر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن برانچ کی بات کرتے ہیں, تو جب ہم پولیس اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پولیس اسٹیشن میں بس ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ جی بس پکڑ دھکڑ ہونی ہے, منشیات پکڑی جانی ہے, یا ملزم پکڑے جانے ہیں, لوگ پکڑے جانے ہیں, اسمگلرز پکڑے جانے ہیں. جب ہم ڈی ڈی آر کی بات کرتے ہیں یا جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پی ایس کا کتنا رول ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کا, خاص طور پہ ہم اے این ایف کے پولیس اسٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا کیا رول ہوتا ہے, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ایکچولی پولیس اسٹیشن, اے این ایف پولیس اسٹیشن ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بناتا ہے جس میں اس کے جو مین پلرز ہوتے ہیں وہ انفورسمنٹ ہوتا ہے, دوسرا پرسوئنس آف لیگل پروسیڈنگ ہوتا ہے, اینڈ دین تیسرا جو ہوتا ہے اس کا وہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں پی ایس اپنے ریسورسز کو امپلوائے کر کے مختلف اسکولز, یونیورسٹیز میں ہم لوگ لیکچرز ارینج کرتے ہیں جس میں ہمارا ٹارگٹ یوتھ ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہم وہاں پر کوئی گراؤنڈز وغیرہ میں کوئی ٹورنامنٹس وغیرہ ارینج کرتے ہیں, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا میسج یوتھ تک پہنچا سکیں کہ آپ کا مستقبل ان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہے رادر دین آپ ایڈکشن کی طرف وہاں پر جائیں. سملرلی اسی طریقے سے ہم ڈیورنگ چیکنگ یوزلی ہم پمفلیٹس وغیرہ جس میں اے این ایف کا میسج ہوتا ہے نشے سے انکار, زندگی سے پیار وغیرہ, پمفلیٹ وغیرہ ہم جتنے کمیوٹرز ہوتے ہیں روڈ پر ہم ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سملرلی ہم مختلف واکس وغیرہ ارینج کرتے ہیں, سیمینارز وغیرہ ارینج کرتے ہیں اپنے جو پی ایس کی جو ایریا آف جورسڈکشن ہے اس کے اندر, تاکہ یوتھ کو ہم انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی اویئرنیس کا پروگرام بھی جاری رکھیں جی, کیونکہ اویئرنیس انفورسمنٹ جب دونوں مل کر اسٹریٹجی بنائے گی اے این ایف اور اس پر امپلیمنٹ کرے گی تو اس کے بہترین نتائج نکلیں گے. اور الحمدللہ اے این ایف پولیس اسٹیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اویئرنیس بھی کریٹ کرے امنگ ماسز اینڈ دین دے آر ڈوئنگ دس. بالکل صحیح, زبردست. اچھا نعمان صاحب, جب ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لوگوں سے بھی بہت زیادہ تعاون چاہیے ہوتا ہے, اور کوئی بھی ادارہ, جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے گھر کی کیوں نہ بات کر لیں, جب تک گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں پہ ہم سپورٹ اور تعاون کی بات کرتے ہیں, چیلنجز کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں سے کس قسم کا تعاون چاہیے ہوتا ہے, اور لوگ کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کرتے بھی ہیں؟ ایکچولی آئی فرملی بلیو ان کمیونٹی پولیسنگ. کمیونٹی پولیسنگ کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹی پولیسنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پولیس جو ہوتی ہے وہ عوام کی مدد سے مل کر کسی بھی لا کو انفورس کرتی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے عوام کے اندر. مثال کے طور پر جو واک ارینج کرنا ہے اس میں عوام کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ وہ چلیں اس بینر کے نیچے. اسی طریقے سے اسکول کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو یہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارا لیکچر ارینج کروائیں, تو وہ اس میں ان کی پرمیشن وغیرہ. جو چیلنجز ہیں وہ یہاں پر یہ ہیں کہ یہاں پر لوگ کھل کر منشیات فروشوں کے خلاف ڈائریکٹلی, اوپنلی, اپیرنٹلی سامنے نہیں آنا چاہتے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم چھپ کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, چھپ کے آپ کو کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں, بٹ وی ول ناٹ کم آن دی بورڈ ٹو فیس دی چیلنجز. کیونکہ بیسیکلی ہمارے ہاں پہ کچھ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, جیسے لیک آف وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جب کیس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر ہی ڈڈنٹ فائنڈ اینی private witness who could come and give testimony before the court, تو وہ جس کی وجہ سے یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں کچھ عوام کے طبقے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں خاص طور پہ وکلا سے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پر مثال کے طور پر ایک کسی بھی اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو زد پہنچ رہی ہے تو وہ ایک ناجائز طریقے سے کسی بھی ایجنسی کو میلافائڈ کرنے کے لیے ایک فیبریکیٹڈ
ایک کاک اینڈ بل اسٹوری بنا کر جوڈیشل پروسیڈنگ اس ایجنسی کے خلاف شروع کرتے ہیں تاکہ ان کے جو مفادات ہیں ان کو زخم نہ پہنچے اور وہ کسی طریقے سے ای این ایف کو بلیک میل کر سکے. لیکن الحمدللہ ابھی تک بائی دی گریس آف اللہ ای این ایف اپنے موٹو پر قائم ہے, اپنے اسٹینڈ لیتی رہی ہے اور لیتی رہے گی, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیس کرتے رہیں گے اس قسم کی چیزیں. بالکل سر, جب ہم اے این ایف کی ورکنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم اے این ایف کے ہم اس حوصلے کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کافی دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آپریشنز میں جانی نقصان بھی ہوا ہے, بہت سارے جوان جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی محدود افرادی قوت کے ساتھ, محدود وسائل کے ساتھ اے این ایف کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اتنے محدود وسائل کے ساتھ جب ہم خاص طور پہ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک میرے لیے بڑے پراؤڈ کی مومنٹ ہوتی ہے, ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بھی بات ہے کہ اے این ایف جو ہے وہ جب اویئرنیس کی بات آتی ہے تو اس میں ہر کسی کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح سے تعاون بھی کریں. بالکل, یہ تو کیونکہ بغیر لوگوں کے تعاون کے, بغیر قوم کے تعاون سے اے این ایف اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے گی, اپنا جو موٹو ہے اس میں امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی. تو ان کا تعاون تو بہت ضروری ہے. ساتھ میں ان کو یہ ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ ایک ایجنسی اتنے کم وسائل کے تحت کام کر رہی ہے اور ریزلٹ وہ آپٹیمم لیول کے دے رہی ہے, تو اس کی قدر کریں, ان کی مدد کریں, کیونکہ سوسائٹی بینگ اے ٹھیک ہے ہم ایک پیڈ امپلائی ہیں پر ایک مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر. اس مورل رسپانسبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان جو اس کمیونٹی میں رہ رہا ہے, ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, اویئرنیس سے خود بھی اپنے آپ کو نشے سے بچائے, دوسروں کو بھی بچائے, اور اگر کسی قسم کی اس کے پاس کوئی اطلاع ہو تو وہ ہمارے ای این ایف کے جو پولیس اسٹیشن ہے ان پہ رجوع کرے, تو اس کا نام بھی سیگا راز میں رکھا جائے گا اور اس کی مالی اور قانونی معاونت بھی کی جائے گی. بالکل صحیح. نعمان صاحب, چونکہ ابھی ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. نعمان صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے لسنرز کو کوئی اچھا سا پیغام بھی ضرور دیجیے. میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ زندگی کی بقا دین میں ہے. اگر آپ دین پہ عمل کریں گے تو نشہ, جرم, نفرت, ان سب جو سوشل ایولز ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. دین پہ عمل کریں, زندگی کو سمپل گزاریں, اور ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. ویری سمپل. تھینک یو. بہت بہت شکریہ حنیف صاحب, آپ ہمارے ساتھ نعمان حنیف صاحب پروگرام میں آپ آئے, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت اچھا لگا. آپ کے کام کو بہت زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے آپ کو سنا اور یقیناً اے این ایف کے لیے لوگوں کی رسپیکٹ بھی اور بڑھ گئی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اپنی جگہ پہ, اپنی ڈومین پہ رہتے ہوئے اے این ایف کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کو آپ نے بہت اچھا گائیڈ بھی کیا کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ اے این ایف کا لوگ ساتھ دیں. سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری. تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی تو جناب, یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے گیسٹ نعمان حنیف صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیرہ اسماعیل خان پولیس اسٹیشن, جس میں آپ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے ایز اے انچارج. اور اس وقت ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو پروگرام میں بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ جو ہیں وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا حصہ بن سکیں. اور کس طرح سے وہ بن سکتے ہیں یہ ہمیں اسلم جاوید صاحب بتائیں گے. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہے. اس ضمن میں اے این ایف نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے. اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلباء, مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے, آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے.
منشیات کے ناصر کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415. جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی زندگی سے پیار کیجیے. صرف یہ کہنے کی حد تک بات نہیں ہے جناب، زندگی بہت قیمتی ہے. اگر آپ نے کبھی زندگی کی اہمیت جاننی ہے تو کبھی اپنے سے اس انسان کو دیکھیے جو کسی تکلیف میں ہے، جو کسی جسمانی یا کسی ذہنی تکلیف میں ہے، کسی بیماری میں ہے، یا ان کو کسی قسم کے ایسے مسائل کا سامنا ہے جو آپ کو نہیں ہے، تو یقین جانیے انسان کو اپنی زندگی کی بہت قدر ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اتنی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر بھی ادا کر سکیں اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کر سکیں، ان کا ساتھ بھی دے سکیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لیول سے ہو سکتا ہے، تو ہم ان کا ساتھ دے سکیں. یہ کوئی نصیحت کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کی بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت ہمیں احساس کی بہت ضرورت ہے. چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا دفتر ہے، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں، چاہے وہ آپ کی کمیونٹی کا کوئی بھی حصہ ہے، وہاں پہ احساس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے یہ ٹریک میرے تمام سننے والوں کے لیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.